اللہ تو تمہیں تم سے بھی بہتر طریقے سے جانتا ہے۔ اسے معلوم ہے تمہاری خواہشیں اور کیا چیز تمہیں دکھ دیتی ہے۔ وہی تمہارے حق میں بہترین فیصلے کرنے پر قادر ہے۔ بس تم اپنے معاملات اس رب کے حوالے کر دو اور اپنی طرف سے پوری محنت کرو۔ وہ تمہارے لیے وہ فیصلہ لے گا جو تم آج تک خود بھی اپنے لیے نہیں لے سکتے، اور اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ کاتب تقدیر خود تمہارے واسطے فیصلہ فرمائے، اور بے شک اس کے لیے فیصلے تو ہر چیز سے بڑھ کر اور حکمت سے بھرپور ہیں۔ انسان بھول جاتا ہے لیکن اللہ نہیں بھولتا۔ وہ نیکی جو کسی اجنبی کا کچھ سنوار گئی، ایک مسکان جو کسی دکھی کے دل کی راحت بن گئی، وہ قربانی جو کسی کی زندگی بچا گئی، دو اچھے بول جو کسی بجھے دل میں امید کی کرن جگا گئی، کوئی اچھا کام جو کسی کی مشکل آسان کر دے۔ اسی لیے ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو عام نہ سمجھو کہ یہ بڑے بڑے گناہ بخشوا دیتی ہیں۔ آہستہ آہستہ ہی صحیح، مگر اس دکھی دل کی ہر الجھن اس رب کے حوالے کر دو۔ وہ تو بادشاہ ہے ساتوں آسمانوں کا اور زمینوں کا، اور جو کچھ بھی ہے درمیان اس کے، وہی قادر ہے غائب سے راستے بنانے پر۔ وہی تمہارے اس بھٹکے وجود کو صحیح راہ دکھائے گا اور تمہاری الجھی ڈوریں اپنے کرم سے سلجھا دے گا، اور رفتہ رفتہ یہ بھٹکی راہیں تمہاری صحیح راہوں سے ملا دے گا۔ اللہ کی محبت تو ایک نور ہے جس کی وسعت نہ تو ناپی جا سکتی ہے، نہ ہی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا موازنہ ایک ماں کی محبت سے کیا۔ جس طرح ایک ماں کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو اس کی اولاد کی فلاح اور اس کے لیے آرام دہ حالات بنانے میں گزر جاتی ہے، اس کے کوئی مول نہیں ہوتے اور نہ ہی ہو سکتے ہیں، بالکل اسی طرح بلکہ اس سے بھی 70 گنا بڑھ کر اس رب کی محبت ہوتی ہے، لازوال اور دنیاوی ترازو میں نہ ناپی جانے والی۔ اور سوچو کہ جس ماں کی محبت کا قرض ہم ساری زندگی نہیں اتار سکتے، تو اس رب کا کیوں کر اتارا جا سکتا ہے؟ کیونکہ وہی تو ہے لازوال محبت، وہی تو ہے اس رب کی محبت۔ جب ہم اپنے راستے صرف اللہ کے لیے مختص کر لیتے ہیں نا، تو پھر وہ اس کی رضا کی خواہش خود ہمارا حوصلہ بنتی ہے۔ وہی ہماری آنکھیں، وہی ہمارا دل بن جاتا ہے، وہی ہماری باتیں اور وہی ہمارا عمل بن جاتا ہے، اور اس کی رضا سے ہٹ کر چلنے کی سوچ ہی سہانے روح بن جاتی ہے۔ یہ بھی اس کے خوب کی ہی ایک علامت ہے کہ انسان پھر اپنے رب کی چاہت سے ہٹ کے کبھی کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ اور کتنا خوبصورت ہے یہ حب کہ جس میں اپنے رب کے دیدار کی چاہت ہی ایک بندے کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش بن جائے۔ آئے رب ہمیں اپنے ان نیک بندوں میں سے کر دے کہ جن کے حوصلے تو بڑھاتا ہے، اور ان راہوں پر لگا دے کہ جو تو نے اپنے پیارے بندوں کے لیے بنائی ہیں۔ اور کچھ چیزوں پر صبر کرنا فرض ہو جاتا ہے جب ہم چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے، جب ہر کوشش ناکام ہوتی دکھائی دیتی ہے، مگر اس صبر میں جب رب کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو اس کے فیصلے بھی آسمانی اور اٹل ہو جاتے ہیں۔ وہی ہماری زبان اور وہی ہماری آنکھیں بن جاتا ہے، وہی ہمارا دل اور وہی ہمارا دماغ بن جاتا ہے، اور پھر وہ انسان رب کی مرضی سے ہٹ کے کچھ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس حقیقی فلاح کی تلاش میں وہ سرے گرداں ہے، وہ فقط اس رب کی پیروی اور صرف اس کی راہوں پر چل کے ہی حاصل ہوگی۔ اور اگر تم سمجھ جاؤ حکمت آسمانی فیصلوں کی، تو دل تمہارا کبھی شکوہ نہ کرے ان زمینی آزمائشوں پر۔ ان مٹی کے انسانوں سے امید لگانے کی بجائے اللہ سے امید لگاؤ، اسی کو اپنا واحد سہارا بناؤ۔ کوئی تمہیں ویسے نہیں سمجھے گا جیسے وہ رب سمجھتا ہے، کوئی تمہیں ویسے نہیں سنے گا جیسے وہ رب سنتا ہے۔ اسی کو اپنی ذات کا مرکز بناؤ، اور تم دیکھو گے کہ وہ ایک ایک کر کے ہر چیز تمہارے واسطے سنوار دے گا،
संवार देगा और तुम्हारा अल्लाह की जानिब लौटना लाजिम और मलजूम है, चाहे तुम्हारी ये चाहत हो या ना हो। मगर हकीकत यही है कि जल्द या बादेर सबको उसी की तरफ लौटना है, अपनी मर्जी से या फिर बेबसी से। खुद लौटाओ कि उससे पहले लौटाए जो, खुद कदम बढ़ाओ कि इससे पहले तुम्हारी तरबियत की तरफ कदम बढ़ाए जाए। जिंदगी बहुत मुख्तसर है दोस्तों, इतनी कि अगली सांस तक की खबर नहीं। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले पहचान करवाई जाए। अपने रब को पहचान लो कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। याद रखो दोस्तों, आज अगर अल्लाह ने तुम पर ये आजमाइश लाई है तो वो जानता भी है कि तुम उससे लड़ने की हिम्मत भी रखते हो। वो कभी तुम्हें तुम्हारी हिम्मत से बढ़कर नहीं आजमाएगा। तुम भी उस रब पर पूरे तवक्कुल और अपनी हिम्मत से जहाँ तक हो सके कोशिश करते रहो। वो रब तुम्हारी कोशिशों से नावाकिफ नहीं, तुम्हारी मेहनत और लगन सब उसकी निगाहों में है। तुम अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ना। अजर देने वाली सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह की ज़ात है। ये भी उसके खूब की ही एक अलामत है कि इंसान फिर अपने रब की चाहत से हट के कभी कुछ भी नहीं करना चाहता। और कितना खूबसूरत है ये हुब कि जिसमें अपने रब के दीदार की चाहत ही एक बंदे की ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश बन जाए। आए रब हमें अपने उन नेक बंदों में से कर दे कि जिनके हौसले तू बढ़ाता है, और उन राहों पर लगा दे कि जो तूने अपने प्यारे बंदों के लिए बनाई हैं। और कुछ चीज़ों पर सब्र करना फ़र्ज़ हो जाता है जब हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, जब हर कोशिश नाकाम होती दिखाई देती है। मगर उस सब्र में जब रब की मदद शामिल हाल हो जाती है तो उसके फ़ैसले भी आसमानी और अटल हो जाते हैं। वही हमारी ज़ुबान और वही हमारी आँखें बन जाता है, वही हमारा दिल और वही हमारा दिमाग बन जाता है। और फिर वो इंसान रब की मर्ज़ी से हट के कुछ नहीं करता, कुछ भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो जानता है कि जिस हकीकी फलाह की तलाश में वो सरे गर्दां है वो फ़कत उस रब की पैरवी और सिर्फ उसकी राहों पर चल के ही हासिल होगी। और अगर तुम समझ जाओ हिकमत आसमानी फ़ैसलों की तो दिल तुम्हारा कभी शिकवा ना करे। इन ज़मीनी आजमाइशों पर इन मट्टी के इंसानों से उम्मीद लगाने की बजाय अल्लाह से उम्मीद लगाओ, उसी को अपना वाहिद सहारा बनाओ। कोई तुम्हें वैसे नहीं समझेगा जैसे वो रब समझता है, कोई तुम्हें वैसे नहीं सुनेगा जैसे वो रब सुनता है। उसी को अपनी ज़ात का मरकज़ बनाओ और तुम देखोगे कि वो एक एक करके हर चीज़ तुम्हारे वास्ते संवार देगा।